للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج کی وہ شب ہے کہ مولا علی کو آج ضربت لگائی گئی تھی۔ آج کوفے کے یتیم دوبارہ یتیم ہو جائے گے۔ عزیزان گرامی، یہ مہینہ وہ ماہ ہے جس میں جناب زینب ام کلثوم کی یتیمی کا مہینہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں امام حسن کو یتیم کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، ایک جملہ بدل کے کہہ دو کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارا امام ہمارے سر سے اٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، آج کی شب، آج کی افطار جناب ام کلثوم کے گھر مولا تشریف لے گئے۔ جناب ام کلثوم نے سفرے پہ 3 طرح کے کھانے لا کے رکھے تھے۔ جناب مولا کائنات نے 3 طرح کے کھانے جیسے ہی سفرے پہ دیکھا تو جناب ام کلثوم سے کہا، اے بیٹی ام کلثوم، کیا تم نے دیکھا ہے کہ تیرا بابا آج تک کبھی 3 کھانوں سے افطار کیا ہے؟ تو جناب ام کلثوم نے چاہا کہ سرکے کو ہٹا لے، لیکن مولا نے کہا نہیں بیٹی، دودھ کو اٹھا لو۔ اللہ اکبر۔ مولا نے 2 لقمے سرکے میں بھگو کر کھائے اور کہا بیٹی اس کو بس اٹھا لو۔ جیسے ہی جناب ام کلثوم نے مولا کو دیکھا، مولا نے جناب ام کلثوم کو دیکھا، مولا نے کہا بیٹی بس اس کو اٹھا لو، اب میں نہیں کھاؤں گا۔ عزیزان گرامی، مولا نے جناب ام کلثوم نے کہا کیا بات ہے بابا، آج آپ کھانا نہیں کھاتے؟ جناب مولا کائنات نے کہا بیٹی میں خدا کی بارگاہ میں بھوکے پیٹ جانا چاہتا ہوں، بیٹی میں خدا کی بارگاہ میں بھوکے پیٹ جانا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ مولا آج کی رات بہت زیادہ بے چین تھے، صحن میں آتے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے یا ایتھا الدنیا غر غیری، یا ایتھا الدنیا غر غیری، اے دنیا تو علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اے دنیا تو علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اللہ اکبر۔ فجر سے کچھ وقت پہلے مولا نے نماز تہجد کو ادا کیا اور چاہتے تھے کہ گھر سے باہر نکلے۔ جیسے ہی مولا گھر سے باہر نکلنا چاہے تھے، عزیزان گرامی، تمام مرغابیان مولا کا راستہ روک لی اور کہنے لگے، مولا کا راستہ روک لیا۔ مولا نے کہا اے بیٹا حسن ان کو ہٹاؤ۔ مولا نے کہا اے بابا، یہ مرغابیوں نے آج تک آپ کا راستہ نہیں روکا تھا، لیکن آج ایسا کیا ہو گیا جو آپ کا راستہ روک رہے ہیں؟ مولا نے کہا بیٹا یہ جانتے ہیں کہ تیرا بابا چلتا ہوا تو مسجد جائے گا، لیکن چلتا ہوا واپس آئے گا نہیں۔ امام حسن سے مولا نے کہا اے بیٹا حسن، ان مرغابیوں کو اگر وقت پہ دانا نہ دے سکے تو ان کو آزاد کر دینا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا آپ کو ان مرغابیوں کا اتنا خیال ہے، کربلا میں آئیے، آپ کے بیٹوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ مولا نے امام حسن سے کہا بیٹا اپنے بھائیوں کو لے کے کوفے کے دروازے پر چلے جانا۔ اللہ اکبر۔ امام حسن نے کہا کہ بابا آج ہماری باری نہیں ہے حفاظت کی، لیکن آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے۔ عزیزان گرامی، علماء بزرگان کہتے ہیں کہ مولا نے اس لیے امام حسن کو بھیجا تھا تاکہ کوئی جوان بیٹا اپنے باپ کو قتل ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے۔ اللہ اکبر۔ میں مولا کے سامنے ہاتھ کو جوڑ کے کہوں گا مولا یہ کوفہ ہے، سن 60 ہجری میں آئیے، مولا حسین کا سر ہے، جناب سکینہ دیکھ رہی ہے، شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کو تماچے لگاتا ہے۔ عزیزان گرامی، مولا مسجد میں گئے، گلدستہ اذان میں گئے، مؤذن سے کہا مؤذن آج تو اذان مت دے، میں دوں گا۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی مولا گلدستہ اذان میں گئے، ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ آواز صدا میں گونجی، جناب زینب ام کلثوم تڑپ گئی، مولا حسن تڑپ گئے۔ عزیزان گرامی، مولا نے آخری کلمات کو ادا کر کے گلدستہ اذان سے اترے، جیسے ہی دیکھا کہ ایک
راستے میں سو رہا ہے پیٹ کے بل. مولا نے کہا اے شخص اٹھ, تو اپنے کام انجام دے, میں اپنا کام انجام دینے آیا ہوں. روایت بتاتی ہے مولا نے فجر کی نافلات پڑھنے کے لیے محراب میں گئے, تکبیرۃ الاحرام کہا, اللہ اکبر. جیسے ہی مولا نے تکبیرۃ الاحرام کہا, پہلا سجدے سے سر اٹھایا, ابن ملجم نے آگے بڑھا, ایک تاری تیغ علی کے سر پہ لگائی. عزیزان گرامی, روایت بتاتی ہے کہ تیغ میں زہر اس طریقے سے تھا, اگر ایک وقت میں کوفے والوں کو دے دیتے تو تمام کوفے والے مر جاتے, لیکن یہ علی ہے جو 3 دن سے تڑپ رہے بستر پر. جیسے ہی علی کے سر پہ ضرب لگی, مولا نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑا, کہا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ, فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. علی جناب جبرائیل آسمان سے ندا دیتے ہوئے نیچے اترے, تحتمت واللہ ارکان الہدی. روایت بتاتی ہے کہ جناب جبرائیل کی ندا تمام کوفے کے گھر میں گونجنے لگی. جیسے ہی یہ صدا امام کو ملی, امام حسن دورے دورے مسجد میں آئے. جیسے ہی مسجد میں مولا کے سر کو شکافتہ دیکھا, امام نے کہا بیٹا حسن نماز تمام کرو. مولا نے نماز تمام کی. اس کے بعد مولا کے لیے گنیم لائی گئی, مولا کو گنیم میں لٹایا گیا. مولا کو گنیم میں لٹا کے مسجد سے اس طرح لے جایا جا رہا تھا جس طرح ایک گھر سے جنازہ جا رہا ہو, جس طرح ایک گھر سے جوان کا جنازہ جا رہا ہو. اللہ اکبر. تمام اصحاب روتے پیٹتے مولا کے پاس آتے. مولا نے کہا ہے بیٹا حسن اصحاب سے کہہ دو کہ یہ میرے پیچھے نہ آئے. تو امام حسن نے کہا کہ بابا یہ آپ کے اصحاب ہیں. اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کا صحابی ہوں, آپ کے غم میں آپ کے گھر تک آنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا ہے اسبغ میں جانتا ہوں تو میرا صحابی ہے, تو میرا چاہنے والا ہے, تو میرا ماننے والا ہے, لیکن